میں نے آج اوپن چیک دیا آئی جی صاحب کو کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں, آپ اپنے فورس بنائیں, آپ اپنے تھانوں کو اسٹرینتھن کریں. نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ان ٹیوٹر سرداروں کا جو بھاگ میں ہمارے ایس ایچ او صاحب جس جگہ مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے, اور ان میں وائس کٹ بھی موجود ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے دہشت گردوں کے آگے انکار کیا اور اپنی عظیم شہادت کے رتبے کو چنا, اور جس بہادری سے لڑا ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مرکزی حکومت کو ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے جو شجاعت کا اور بہادری کا ہے اس کے لیے بھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو دوسرا پیشنٹ ہے, جو دوسرا پولیس مین انجرڈ ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے سکر میں, اور سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ شاید ان کو ایئر لفٹ کرنے کی. وی آر آلویز ریڈی ٹو ایئر لفٹ ہم فرام دیٹ ہاسپٹل ٹو کراچی, اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ تھوڑا سا اس کو انتظار کریں. اینی ہاؤ اس کے بعد جو ایریاز اور بی آر ایس کے کنورژنس کا میں نے آپ کو بتایا, اس میں میں فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں انہوں نے کوئی 10 بلین روپیز پرومس کیے ہیں اور بجٹڈ بھی کیے ہیں کہ جو ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں پولیس کے استعمال ہونی, جس میں نہ صرف ہم اپنی جو کامبیٹ ہیں وہ, اور ساتھ ساتھ اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ, اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس جو اسکولز ہیں, اینٹی رائٹس ہے یا باقی پولیسنگ ہے, اس ساروں میں وہ انویسٹمنٹ ہونی ہے. اور ہم نے اپنی جو ایئر کیپیسٹی ہے جس میں ڈرون کیپیسٹی اسپیشلی ہے اور نائٹ کیپیسٹی ہے, اس کو بڑھانے کے لیے G2G ہم جا رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ, منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ مل کے ہم اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہماری ایس او ڈبلیو تھا, سی ڈی پی تھا, اور اس کے ساتھ آر ایف جی تھا, یہ اسپیشلائز فورسز تھی. اور یہ بدقسمتی سے پچھلی ان میں کوئی کہاں پوسٹ ہوا ہوا ہے, کوئی کہاں, ہم نے سب کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو ہم ایک اسپیشلائزڈ فورس بنانے جا رہے ہیں. اور ہم ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں کہ جو پہلے 2011 کا ان کا بیسک پے تھا وہ ہم 2023-24 کے بیسک پے کے مطابق کیا ہے. اسی طرح جو یہ ہماری کامبیٹ ٹیمز کے جو شہداء کا پیکیج ہے وہ ہم نے ریوائز کر لیا ہے کہ ہم اس کو ریوائز کر کے اپنے شہداء کے لیے, جیسے کہ ان کی بچوں کی ایجوکیشن ہے وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن, کوئی ڈاکٹر بننا چاہے, کوئی انجینئر بننا چاہے, کوئی ہارورڈ میں پڑھنا چاہے, جو بھی بلوچستان کا شہید ہوگا اس کے بچے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 16 ایئرز آف ایجوکیشن اینڈ سو آن, اور ویلفیئر کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ایچ صاحب نے امپروو کیے ہیں جو ہم سے مانگے. ساتھ ہمارے پاس ڈیفیشنسی تھی اے ایس آئیز کی اور جو پولیس آفیسرس کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں یہ پبلک سروس کمیشن کے پاس تھیں, اور پبلک سروس کمیشن جو ہے ان کی کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں اور بہت ڈیلیز ہوتے ہیں. تو ہم اب کیونکہ اب پورے بلوچستان میں جا رہی ہے پولیس, تو وی کین ناٹ افورڈ دوز ڈیلیز. فار دیٹ ہم پرپوز کر رہے ہیں میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ, جس میں ممکن ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا میکینزم بنا پائیں کہ جس میں ہم اس طرز پہ کہ جس طرز پہ پی این اے میں بچے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اس لیول کی کوئی اسکوٹنی کا ایک میکینزم میں نے ایک صاحب کو حکم دیا ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ پریپیئر کریں گے. تو وی آر تھنکنگ, میں اس کو کیبنٹ پہ لے کے جاؤں گا کہ ہم پبلک سروس کمیشن سے لے کر, بیکاز ان کے پاس ٹائم کم ہے, تو ہم امیڈیٹ ریکروٹمنٹ کر کے اور وہ کریں. دوسرا جو آئی ٹی ٹریننگز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ٹیکنالوجی سے, ان کے لیے وی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ ہم جس طرح ہمارا ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ایک سکسیزفل ماڈل تھا کانٹریکٹ کا, تو وی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ ہم اپنے بچے کانٹریکٹ پہ لیں گے, مارکیٹ سے لیں گے, اور وہ ہماری یہ جو ہماری ٹیکنیکل گیجٹس ہیں اس میں جو سپورٹ ہے اس کو ہم انہانس کریں گے پولیس کی. اب جہاں پولیس پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہیں پر پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے صاحب, میں پبلک آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر ول بی نو پولیٹیکل پریشرس آن یو, دیر ول بی نو پولیٹیکل انفلوئنس آن یو, بٹ دا ریزلٹ شوڈ بی کہ لوگوں کو فرق محسوس ہونا چاہیے کہ لوگ امن کی طرف جائیں, لوگ پولیس سے بھائی چارے کی طرف جائیں, اور کرمنل ایکٹیویٹیز خاص طور پہ کوئٹہ شہر میں جو ڈرگس ہیں اس کے اگینسٹ ایک میسو قسم کا ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ڈرگس کے اگینسٹ اس انداز میں جائیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا فیوچر جو ہے اس طرح ہم تباہ انہیں آسانی سے نہیں دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ چند ایک نکات تھے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بلوچستان میں یہ جو کنورژن ہو رہی ہے جس کی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر پا ڈیسیجن ہے کہ آج اس کے ریزلٹس اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں آئیں گے, نو اٹ ول ٹیک سم ٹائم.
بٹ دنیا بھر میں ایک جیسی فورسز ہوتی ہیں, دنیا بھر میں ایک جیسی پولیسنگ ہوتی ہے, باقی پاکستان بھر میں ایک جیسی پولیسنگ ہے. ہمارے ہاں 2 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. تو لیڈیز فورس کی بڑی قربانیاں ہیں, ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے. اس سیٹ اپ کو اب ظاہر وقت کے ساتھ حالات جب بدلتے ہیں, جب اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک اسپیشل میجرس. تو ہم ایک تو پولیس کو ڈی پروٹیسائز کرنے کا جو ایک مہیا کر رکھا ہے, میریٹوکریسی جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ پولیس کے اندر جو بلیک شیپس ہیں, پولیس کے اندر جو کرپشن ہے, آئی جی صاحب نے یہ تہیا کر رکھا ہے. اور پہلے دن سے میں نے ان کو یہ ٹاسک دی ہے کہ فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہم اپنے سے اسٹارٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے باقی جگہوں پر انشاءاللہ تعالیٰ بہتر پولیسنگ کر کے یہ دکھائیں گے کہ یہ جو ہمارا ڈیسیجن تھا یہ کریکٹ ڈیسیجن. دیکھیے ایک تو پہلے میں چھوٹی سی کریکشن کروں کہ صبح اس بچے کو خان کراچی شفٹ کر دیا ہے, اس کا مطلب ایسا نے بتایا, میں نالج بھی نہیں ہے. اب آتا ہوں آپ کے سوال پہ. دیکھیں جی, یہ جو مرائل ہے لیڈیز کا آپ نے جس وقت خود ذکر کیا, یہ مرائل ود دا پیسج آف ٹائم جو ہارڈ کور ٹیررزم ہے, اس کے اگینسٹ پولیس کا جو کام تھا انیشیلی وہ یہ نہیں تھا. فور لاسٹ مینی ایئرز پولیس کا کام آرگنائز کرائم, چوری چکاری اس پر تھا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ فار لاسٹ 1.5 decades کہ ہمارے یہاں یہ جو ٹیررزم آئی ہے, اس ٹیررزم کی وجہ سے کے پی پولیس نے وہاں پر بہت اپنے آپ کو امپروو کیا. تو اس کے لیے سی ٹی ڈی, ایس او ڈبلیو جیسے میں نے آپ کو بتایا, اے ٹی ایف, ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. اور ہم لیڈیز کو یہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ جو 50 years پلس ہیں, دوز ہو ڈونٹ وانٹ ٹو جوائن پولیس, تو ہم ان کے لیے گولڈن ہینڈ شیک کا بندوبست کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اگر نہیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو دے کین گو ہوم ود دا پارکس اینڈ پریویلیجز واٹ ایور دا پروونشل گورنمنٹ کین افورڈ. اور ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ فریش لیگز آئیں, فریش ریکروٹمنٹ ہو. اور مرائل ہمیشہ ڈپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ. جس طرح ہم نے یہ ریسنٹ ایگزامپلس دیکھی کہ ایس ایچ او نے جس طرح مردی سے بہادری سے, پھر گوادر کا جو پولیس والا تھا جس بہادری سے وہ لڑا, یہ وہ ایگزامپلس ہیں. تو ہماری پولیس کی جو لیڈرشپ ہے, آج میں سب کے ساتھ ملا اور میں نے سب لیڈرشپ کو یہی کہا کہ یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. وین یو ول بی لیڈنگ فرام دا فرنٹ, فرام آئی جی ٹو این ایس ایچ او, آئی ایم 100% شیور کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس جن کو جو ہے وہ آرام سے قابو کیا جا سکتا ہے. بیکاز پولیس کی جو لوکل انٹیلیجنس ہے وہ بہت بہتر ہے, لوکل پولیسنگ بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ہم اپنی جو انٹیلیجنس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, ہم اپنے جو اکوپمنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, تو ڈے ول کم کہ پولیس اپنے پاؤں پہ. کوشچن کو ریفریز بھی کیا جا سکتا تھا ایز اے seasoned journalist, because your father has been a journalist and you yourself is a very senior journalist, اور we are friends too. تو اس کو نا ریفریز بھی کیا جا سکتا ہے, ہم سارے خوارج ہندوستان اور فلاں, اس کی ضرورت نہیں پڑتی اتنا. ہاں نہیں, مشکوک نہیں ہے. سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں, اور جب سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ who is enemy and who is friend. جہاں تک رہی بات اس سڑک کے بند ہونے کی, وہ کانکریٹ کی جو وال تھی جو سوسائڈ بینر سے آئی جی ایف سی کا وہ گھر ہے, اس میں ان کی مسز انجرڈ ہوئی ہے, اس میں ان کا بیٹا انجرڈ ہوا ہے, اور وہ دیوار آپ نے جا کے دیکھیے وہ گری ہے. اب اس دیوار کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہوئے تو کوئی نہ کوئی سیکورٹی میجرز لینا پڑے گا. تو وہ جب تک دیوار ریکنسٹرکٹ ہوگی تو یہ سیکورٹی میجرز لیں گے, اس کے بعد اٹ ول بی اوپن فار پبلک. بٹ فار دا ٹائم بینگ کین وی اوپن اٹ کہ آئی جی کا گھر ہم کھلا چھوڑ دیں تاکہ یہ جو آئیں اور آ کے اندر گھسیں اور جا کے اللہ نہ کرے ان کی اہلیہ کا کوئی اخبار بنا لیں, یا باقی جو آفیشلز ہیں ان کے بچوں کا قتل عام شروع کر دیں. یو وانٹ another APS in FC? Not at all, we will not allow it. اور میں نے آپ کو کہا کہ when it is in grey تو پتہ نہیں چلتا. یہی سوزوکی بچوں کو اسکول بھی لے کے جاتی ہے, پنک سوزوکی, وہی سوزوکی 250 kg ایکسپلوزو بھی لے کر آتی ہے. تو the man, the security force standing on the road, اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے کہ یہ پنک کلر کی چھت والی جو آ رہی ہے اس میں بچیاں اسکول جا رہی ہیں یا اس میں ایکسپلوزو بھرا ہوا ہے. تو اٹ از اے ڈیفیکلٹ وار, اور یو آر ان اے وار سچویشن. اٹ از این انٹیلیجنس ڈریون وار. جب انٹیلیجنس ڈریون وار ہو, گرے میں سیکورٹی فورسز آپریٹ کر رہی ہے, تو اٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. جو ہی وہ دیوار کمپلیٹ ہوگی, آئی ایشور یو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہوگا. ایک تو دیکھیں یہ کبھی زن ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, ایک ہی دفعہ یہ ریپیٹ نہیں ہوئی. یہ ایک دفعہ ہوئی جناب مشرف کے ٹائم پہ, اور جہاں پر گورنر کی گورنمنٹ تھی, شاید پورا بلوچستان نے ایریا ڈکلیئر کیا. جب رئیسانی صاحب کی حکومت آئی تو نصیر آباد ڈویژن والوں نے کہا نہیں, وی آر کمفرٹیبل ود دا پولیس.
وہ بھی ایسے ہی بلوچ ہیں جیسے باقی علاقوں میں بلوچ پشتون رہتے ہیں، ویسے ہی پاکستانی ہیں جیسے باقی علاقوں میں رہتے ہیں. تو نصیر آباد ڈویژن از کمپلیٹلی ایریا سنس دین. اچھا لسبیلا میں اور ہب میں دے ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ جی ہم وی آر ہیپی ود دا پولیس، انہوں نے وہ کر لیا. گوادر کچھ عرصہ پہلے ہوا، اس کے علاوہ ہائی ویز ہماری کچھ عرصہ پہلے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے، میں نے اپنے انیشیل میں کہہ دیا کہ اٹ از ناٹ پاپولر. پاپولر اس سے تب ہونا ہے جب انہوں نے پرفارم کرنا ہے. انہوں نے پرفارم تب کرنا ہے جب ان کو ڈیپولیٹیسائز کیا جائے. اور میں یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ میں ان کو ڈیپولیٹیسائز کر رہا ہوں، اور میریٹوکریسی آگے آئے گی تو خود بخود پرفارمنس امپروو ہو جائے گی. دوسری چیز اکوپمنٹ ہے، دوسری چیز ان کو ٹولز دینا ہے. وہ ٹولز دینا گورنمنٹ آف بلوچستان کی رسپانسبلٹی ہے. میں نے آج اوپن چیک دیا آئی جی صاحب کو کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، آپ اپنے فورٹس بنائیں، آپ اپنے تھانوں کو اسٹرینتھن کریں. ہم اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کے وہ ریسورسز پورے کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم عام بلوچستانی کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن کی ضرورت ہے، اور امن ہوگا تو باقی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، باقی چیزیں بھی ہوگی. اور اگر آپ دوسرا سوال کرنا چاہتے ہیں بجائے تو کہنے کے بعد الاؤ نہیں تو رائز کا آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میری حکومت کے آنے سے رائز ہوگا تو میں آج چلا دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں تو رائز ختم ہو جائے گی، ٹیررزم ختم ہو جائے گی. لیکن رائز کے پیچھے دیر آر 1000 ادر ریزنس. یو ایس کا یہاں سے ود آؤٹ، اس کے بعد وہ لیٹسٹ اکوپمنٹ کا ملنا، پھر 2018 سے لے کر 23 تک ایک اپیسمنٹ کی پالیسی لانا، ٹیررسٹ کو جیلوں سے چھوڑ کے واپس کیمپوں میں بھیجنا. جب آپ اپیسمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو گروپس ہوتے ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، دے ری گروپ دیم سیلف، دے ری آرگنائز دیم سیلف، اور ان کو گیجٹس بھی مل گئے، ری گروپ بھی ہو گئے، ری آرگنائز بھی ہو گئے. اینڈ دس از ہاؤ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. اب اگر آپ اس کا پینڈلم دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے. آپ یاد نہیں ہے 2009 میں بیلے نے جلسہ کیا تھا میزان چوک میں، آپ تو اس وقت اس کو کور کر رہے تھے. اب تو بیلے تو جنرل روڈ پہ جلسہ نہیں کرتے. آپ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ریڈ زون پہ آپ کی سڑکیں بند تھیں. آج بلوچستان کی کوئی سڑک بند ہے؟ 5 منٹ کے لیے آتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس میں فورسز ان کا بھی نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ایک تو وہ نظر آتا ہے، جو ان کا نقصان ہے اس کو وہ اس طریقے سے آپ کی نظر سے شاید نہیں گزرتا، لیکن ہماری نظر سے تو بڑا اچھا گزرتا ہے کہ ڈیلی کی بنیادوں پر 4-5 ہارڈ کور ٹیررسٹ ہر جگہ پر ان کی کلنگ ہوتی ہے. اور اس سال صرف اس سال 500+ ٹیررسٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں مارے گئے ہیں. 500+ ٹیررسٹ، ہارڈ کور ٹیررسٹ. سو دس از، میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ اٹ از لائک پینڈلم، کبھی اس طرف آ جاتا ہے، کبھی اس طرف آ جاتا ہے. لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ جب دیر از اے ول دیر. اور دیر از ون مور تھنگ کہ آپ دیکھیں کہ اٹ واز بٹوین پاکستان ملٹری اینڈ بٹوین دس سو کالڈ یہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ یا دہشت گرد، ان کو کوئی قوم قبیلہ تو نہیں ہے، دہشت گرد تو نہیں. وین وی ٹوک گورنمنٹ، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس لڑائی کو کیوں ڈائیورس کریں. یہ ریاست کیا صرف فوج کی؟ یہ ریاست میری بھی ہے، یہ ریاست میڈیا کی بھی ہے، یہ ریاست جوڈیشری کی بھی ہے، یہ ریاست انٹیلیجنسیا کی بھی ہے. ہم سب نے یہ لڑائی لڑی. تو دیٹس وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انکریز جو پولیس اور لیڈیز کے اٹیکس کا آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بفر زون ہے، اور یہ بفر زون کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ بلوچ کو ایک لاحق جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ قیامت تک رہنے کے لیے ہے. یہ ناکامی ان کا مقدر ہے. صرف وقت کا تعین ہونا وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ میں آپ کو یہ میرے ورڈز یاد رکھیے گا کہ ناکامی ان کا مقدر ہے. یہ وائلنس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. امیجن کریں کہ جتنے بلوچ مخبری کے نام پر اور خودکش کے نام پہ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے مروا دیے ہیں، اتنے اس کے فورسز نے بلوچ نہیں مارے. تو بلوچ کو ایک لاحق جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. بلوچ کو آج بلوچ انٹیلیجنسیا کو یہ سوچنا چاہیے، وہ اس تھاٹ پروسیس سے گزرے کہ ہم اس وائلنس سے لے کے آتے ہیں. وائلنس جو ہے اس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، اس کو کوئی اور ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے. قسمتی ہماری کہ پاکستان میں ڈیو مائنڈ سیٹ سے دیکھتے ہیں، ادھر جو وائلنس ہو رہا ہے اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیں لوگ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ. جو لوگ ریشنلائز کر رہے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر گھر میں جائے گی. بھول گئے آپ لوگ جب کے پی میں یہ لڑائی شروع ہوئی تو لوگ سمجھتے تھے کہ اٹ از ان کے پی ہوں گے، کراچی تک پہنچ گئی، لاہور تک پہنچ گئی، اسلام آباد کوئٹہ تک پہنچ گئی. آج اگر یہ لوگ وہ لوگ، میں ان خاص طور پہ نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ان ٹویٹر سرداروں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو،
وہ سن لیں کہ یہ لڑائی جو ہے نا یہ دہشت گردی کی ان کے گھر تک آئے گی. ایک کوئی شخص اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا اگر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو. یہ وائلنس کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے گا, سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا. کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ بندوق کے زور پہ 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو آپ جرموال بنا اور اپنے نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کریں. کم سے کم ہماری گورنمنٹ ان کے آگے کسی صورت سرنڈر نہیں ہوگی. یس ہاں, دو کمپوننٹس ہیں, جو خود واپس آنا چاہتا ہے, جو ریاست کو تسلیم کرنا چاہتا ہے. ریسنٹلی کچھ لوگ سدھی میں سرنڈر ہوئے, یہ ریاست ان کے لیے دروازے اپنے ہمیشہ کھلے رکھتی ہے. ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہونا چاہتا ہے, کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے, وی آر ریڈی فار دیٹ. وہ یوتھ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے ود اسٹیٹ ود بیڈ گورننس پریکٹسز, ہم گڈ گورننس پریکٹسز انٹروڈیوس کریں. آج دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز ہیں, آج 3200 اسکول آپ کے کھلے ہیں, آج 18,000 ٹیچر آپ کے بھرتی ہوئے ہیں, مزید بھرتی ہونے جا رہے ہیں. میرا وعدہ ہے کہ 14 اگست کے بعد ایک اسکول بھی بلوچستان کا بند نہیں ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کمپلیمنٹ کریں گی ریاست کو. وہ جو یوتھ ناراض ہے, ڈس انٹیگریٹڈ ہے اور پروپیگنڈا کی وجہ سے, اس کو ساتھ لانے کی ضرورت. دیکھیے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے, مرکزی تو نہیں, جو یہاں پر ہیں ان کے منہ سے ہم یہ بات سن رہے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھ سے آج تک یہ بات شیئر نہیں کی. اور یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہے بھی تو اٹ از ناٹ سو امپورٹنٹ, اگر نہیں بھی ہے تو اٹ از ناٹ سو امپورٹنٹ. یہ ڈبیٹ کا حصہ نہیں ہے. چیلنجز بڑے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ اے بگ تھنگ. یہ بہت چھوٹی چیز ہے, یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے. آج میں ہوں, کل نہیں ہوں گا. آئی ایم ناٹ ہیئر فار پرماننٹ, تو میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں. تو جو میرا ٹائم ہے, آئی ول ورک ٹل لاسٹ سیکنڈ. It is 2.5 years, it is 5 years, it is 1 year, it is 10 years, it is 11 years, whatever it is. I'll work for last minute, till last minute. I'll be not disappointed. میں ان چیزوں سے نہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہوں, نہ ان کے بیانات کے جوابات دینا مناسب بھی سمجھتا ہوں. سب قابل احترام لوگ ہیں, پالیٹکس ہے, everyone has a right to say, everyone has the right to think. جس نے جو سوچنا ہے سوچنا ہے. میرا کام ہے بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کرنا. میں سب کے دل سے دن رات اس کے لیے محنت کر رہا ہوں. کامیابی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. آئی ٹرائی مائی بیسٹ. دیکھیے یہ ہارڈننگ آف دا اسٹیٹ جس کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور ہم اس کی ہر منتھ ریویو کرتے ہیں. اور بلوچستان میں فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, یا ہمارا رول ہے, وی آر پلینگ دیٹ. بٹ دس از ناٹ دا فورم کہ اس کو میں وہ چیزیں آپ سے ڈسکس کر سکوں. لیکن وی ہیو دا پکچر, اینڈ پکچر از ویری کلیئر. اٹ از ناٹ کلیئر. دیکھیے دو اسکول آف تھاٹ اس کے بارے میں. ہمارے ایک اسکول آف تھاٹ تو یہ ہے کہ الیکشنز ہو جانا چاہیے, اب ہم اس پر ڈیلیبریشنز کریں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم ایک الیکشن کا مقام کوئٹہ گھر میں اور ایک ایک وارڈ میں, ایک ایک گلی میں ہم تھوڑے سیکورٹی سچویشن امپروو کر کے اور اس کے بعد الیکشنز کریں. میں ذاتی طور پہ ہمیشہ لوکل گورنمنٹ کے فیور میں رہا ہوں, اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بہترین نظام ہے. وی آر ان کولیشن گورنمنٹ, اور کولیشن گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس طرح اس طرح کے ڈیسیجن ہیں وہ سب ڈیلیبریشن کے ساتھ